اے نیک بخت بادشاہ، میں نے سنا ہے کہ ایک ماہی گیر تھا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس کی ایک بیوی اور 3 اولادیں تھیں، اور وہ بہت غریب تھا۔ اس کا دستور تھا کہ ہر روز صرف 4 بار جال ڈالتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک روز تیسرے پہر کو وہ گھر سے نکلا اور سمندر کے کنارے پہنچا اور اپنا ٹوکرا زمین پر رکھ دیا اور اپنا کرتا اوپر چڑھایا اور سمندر میں گھسا اور اپنا جال پھینکا اور انتظار کرتا رہا کہ وہ پانی میں بیٹھ جائے۔ جب اس نے تار جمع کیے تو اسے ایسا معلوم ہوا کہ جال بھاری ہے۔ اس نے اسے کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب وہ خشکی کے کنارے آیا اور وہاں ایک کھونٹا گاڑا اور جال کو اس سے مضبوط باندھ دیا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے اتارے اور پانی میں غوطہ مارا اور جال کے آس پاس چکر لگایا اور اس کو نکال کر چھوڑا، اور خوش ہوا اور پانی سے باہر آیا اور اپنے کپڑے پہنے۔ لیکن جب جال کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک مرا ہوا گدھا پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے جال پھٹ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین ہوا اور لا حول ولا پڑھی اور کہنے لگا کہ یہ روزی بھی انوکھی روزی ہے، اور یہ اشعار پڑھنے لگا۔ جب تو تنگی میں مبتلا ہو تو بڑے لوگوں کی طرح صبر کا جامہ پہن، یہی دانش مندی ہے۔ خدا کی شکایت بندوں سے مت کر، کیونکہ ایسا کرنے سے تو رحیم کی شکایت غیر رحیم سے۔ یہ کہہ کر اس نے گدھے کو جال سے نکالا اور جال کو نچوڑا۔ جب اسے نچوڑ چکا تو اسے پھر پھیلایا اور سمندر میں غوطہ مارا اور بسم اللہ کہہ کر جال پھینکا اور انتظار کیا، یہاں تک کہ وہ پانی میں بیٹھ گیا اور بھاری پڑ گیا اور وہ پہلے سے زیادہ پھنس گیا۔ وہ سمجھا کہ مچھلی ہے۔ اس نے جال کو باندھ دیا اور کپڑے اتارے اور پانی میں اترا اور غوطہ لگایا، یہاں تک کہ اس کو خشکی پر لا کر چھوڑا۔ اس نے دیکھا کہ اس میں ایک بڑا مٹکا آیا ہے اور اس میں ریت اور مٹی بھری ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین ہوا اور یہ اشعار پڑھنے لگا: اے زمانے کی تیزی رک جا، اگر تو کسی اور کے روکے نہیں رکتی تو خود رک جا۔ میں نے اپنی روزی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ روزی ہاتھ سے نکل گئی۔ کہتے جہل ہیں جو ثریا تک پہنچ گئے ہیں، اور کتنے عالم خاک میں چھپے پڑے ہیں۔ اس نے وہ مٹکا تو پھینک دیا اور جال کو نچوڑا اور اسے صاف کیا اور خدا سے مدد چاہی، اور تیسری بار سمندر کی طرف گیا اور جال پھینکا اور انتظار میں بیٹھا رہا۔ جب جال بیٹھ گیا تو اس نے اسے کھینچا اور دیکھا کہ اس میں ٹھیکریاں اور شیشے کے ٹکڑے اور ہڈیاں آئی ہیں۔ اس پر اسے بڑا غصہ آیا اور رو رو کر یہ اشعار پڑھنے لگا: رازق وہی ہے جو نہ کشادہ ہو اور نہ بستہ، روزی نہ علم سے ملتی ہے اور نہ لکھنے پڑھنے سے۔ خوشی اور روزی دونوں قسمت سے ملتی ہیں، کوئی زمین سبزہ زار ہوتی ہے اور کوئی بنجر۔ زمانے کی رفتار مہذب لوگوں کو پسپا کر دیتی ہے اور نااہل کو بلند۔ اے موت آ جا، کیونکہ جب شہین زمین پر گرنے اور بدخیں اڑنے لگے تو زمانہ تذلیل ہو چکا ہے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہ پڑھا لکھا تو غریب ہو اور جاہل اپنی دولت پر اکڑتا پھرے۔ ایسی چڑیاں بھی ہوتی ہیں جو اپنی روزی کے لیے مشرق اور مغرب تک اڑتی پھرتی ہیں، اور ایسی بھی جو چل نہیں سکتی اور انہیں مزے مزے کے چارے ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ خداوند تو جانتا ہے کہ میں اپنا جال کسی روز 4 بار سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ آج 3 بار تو ڈال چکا ہوں اور کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اب اس بار تو میرے لیے روزی بھیج۔ اس نے خدا کا نام لے کر سمندر میں جال پھینکا اور بیٹھا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ پانی میں بیٹھ گیا۔ اس نے اسے کھینچنا چاہا تو نہ کھینچا، کیونکہ وہ تھا میں پھنس گیا۔ اس نے لا حول ولا پڑھی اور یہ اشعار گانے لگا: تحفہ دنیا پر اگر اس کا یہی طور ہے، میں اس دنیا میں بلا اور تکلیف میں مبتلا ہوں۔ اگر کسی کی زندگی صبح کو صاف ستھری ہے تو رات ہوتے ہوتے زمانہ اس کو ہلاکت کا جام پلا دیتا ہے۔ واقعی میری حالت پہلے ایسی نہیں تھی۔ اگر پوچھا جاتا کہ سب سے زیادہ عیش و آرام میں کون ہے تو جواب ملتا کہ میں۔ اب اس نے اپنے کپڑے اتارے اور غوطہ مارا اور کوشش کرتے کرتے اسے خشکی پر لے آیا۔ اب جب اس نے جال کھولا تو اس میں سے ایک بھری ہوئی پیتل
پیلی لٹیا نکلی، اس پر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی مہر شیشے کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں اسے پیتل والے کے بازار میں لے جا کر بیچوں گا، اس کے دامن 10 دینار ملیں گے۔ جب اس نے لٹیا کو ہلایا تو بھاری معلوم ہوئی اور چاروں طرف سے بند۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس لٹیا میں کیا ہے، اس کے بعد اسے بیچنے لے جاؤں گا۔ اس نے چھری نکالی اور شیشے پر مارنے لگا، یہاں تک کہ اسے لٹیا سے الگ کر کے ایک طرف پھینک دیا اور اس لٹیا کو ہلانے لگا تاکہ جو کچھ اس کے اندر ہو نکلے، لیکن جب اس میں سے کچھ نہ نکلا تو اسے تعجب ہوا۔ اب اس میں دھواں سا نکلتا نظر آیا جو آسمان کی طرف اٹھتا اور زمین پر پھیلتا چلا گیا۔ جب سب کا سب دھواں نکل چکا اور یکجا ہوا اور اس میں حرکت پیدا ہوئی تو وہ ایک دیو بن گیا۔ اس کا سر بادلوں میں تھا اور پاؤں زمین میں دھسے ہوئے تھے۔ اس کا سر گنبد کا سا تھا اور ہاتھ سینگوں کی کنگھیوں کے سے، پاؤں مستول کیسے تھے، منہ غار کا سا، دانت پتھروں کے تھے، نتنے لوٹوں کے سے تھے۔ جب ماہی گیر نے اس دیو کو دیکھا تو اس کے پٹھے تھڑتھڑانے اور دانت بجنے لگے اور تھوک خشک ہو گیا اور اسے اپنے آگے کچھ نہ سوچتا تھا۔ جب دیو اسے دیکھتا تو کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ سلیمان نبی اللہ، اور پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے قتل مت کر، اب میں کسی بات میں تیری مخالفت نہیں کروں گا اور تیرے سارے حکم بجا لاؤں گا۔ ماہی گیر نے اس سے کہا کہ اے خبیث، تو سلیمان نبی اللہ کہتا ہے، حالانکہ اس کو مرے ہوئے 1800 سال ہو چکے ہیں اور اب ہم آخری زمانے میں ہیں، بتا تو صحیح کہ تیرا قصہ کیا ہے اور تو اس لٹیا میں کیوں کر آیا؟ جب اس خبیث نے ماہی گیر کی باتیں سنی تو کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ، اے ماہی گیر میں تجھے ایک خبر سناتا ہوں۔ ماہی گیر نے کہا کہ وہ کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تجھے ابھی بری سے بری موت ماروں گا۔ ماہی گیر نے کہا کہ اے دیوؤں کے سردار، اے مردود، اس خبر کے بدلے خدا تجھے ذلیل کرے، میں نے کون سی ایسی بات کی کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے تو تجھے لٹیا سے نکالا ہے اور تجھے سمندر کی عطا سے چھٹکارا دیا ہے اور تجھے لے کر خوشی پر آیا ہوں۔ دیو نے کہا کہ بس اگر کچھ تجھے کہنا ہے تو یہ کہہ کہ تو کون سی موت مرنا اور کس طرح قتل ہونا چاہتا ہے۔ ماہی گیر نے کہا کہ آخر تو مجھے کس گناہ کی سزا دیتا ہے؟ دیو نے جواب دیا کہ اچھا میرا قصہ سن۔ ماہی گیر نے کہا کہ اچھا کہہ، مگر اختصار کے ساتھ، کیونکہ میری جان منہ کو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ماہی گیر سن، میرا شمار نا فرما بردار جنات میں سے ہے۔ میں نے اور صخر الجنہ نے حضرت سلیمان بن داؤد کی نافرمانی کی تھی، اس پر انہوں نے ہمیں وزیر آصف بن برخیا کو میرے پاس بھیجا اور وہ مجھے زبردستی پکڑ کر لے گئے اور مجھے باوجود میرے غرور کے ذلیل کیا اور مجھے اپنے سامنے کھڑے رکھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے خدا کی پناہ مانگی اور کہا کہ ایمان لا اور میری اطاعت کر۔ جب میں نہ مانا تو انہوں نے ایک لٹیا منگوائی اور مجھے اس میں بند کر دیا اور لٹیا کا منہ شیشے سے بند کر کے اس پر اسم اعظم کی مہر لگا دی اور جنات کو حکم دیا کہ مجھے سمندر کے بیچوں بیچ ڈال دیں۔ وہاں 100 برس تک میں اپنے دل میں کہتا رہا کہ جو کوئی مجھے نکالے گا اس کو میں ہمیشہ کے لیے امیر بنا دوں گا۔ یہ 100 برس گزر گئے اور کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ جب دوسری صدی آئی تو میں نے کہا کہ اب جو کوئی مجھے نکالے گا اس کے لیے میں دنیا کے خزانے کھول دوں گا، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ اسی طرح اور 400 سال گزر گئے۔ پھر میں نے کہا کہ جو کوئی مجھے نکالے گا اس کی 3 حاجتیں پوری کروں گا، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ اس پر میں نہایت غضبناک ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا اگر اب کسی نے مجھے نکالا تو میں اس کو مار ڈالوں گا اور اسے اختیار دوں گا کہ وہ بتائے کہ کون سی موت مرنا چاہتا ہے۔ اور دیکھ اب تو نے مجھے نکالا ہے، مانگ کہ تو کون سی موت مرنا چاہتا ہے۔ جب ماہی گیر نے دیو کی باتیں سنی تو اس نے کہا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں نے تجھے نکالا بھی تو ان دنوں میں۔ پھر ماہی گیر نے کہا کہ میرے قتل سے باز آ، خدا تیرے قتل سے بعد آئے گا اور مجھے نہ مار، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تجھ پر کوئی قاتل مسلط کر دے۔ اس خبیث نے کہا کہ میں تجھے بے مارے نہ چھوڑوں گا،
ہاں یہ مانگ کہ تو کون سی موت مرنا چاہتا ہے۔ جب ماہی گیر کو موت کا یقین آ گیا تو وہ دیو کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اس احسان کی بنا پر مجھے قتل کر دے کہ میں نے تجھے رہائی دی۔ دیو نے کہا کہ اس رہائی دینے کی وجہ سے تو میں تجھے قتل کر رہا ہوں۔ ماہی گیر نے کہا کہ اے دیو کے سردار، یہ اچھی رہی کہ میں تجھ سے بھلائی کروں اور تو اس کا بدلہ برائی سے دے۔ ہاں یہ مثال سچ ہے کہ جو ان اشعار میں بیان کی ہوئی ہے، ہم ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور وہ الٹا بدلہ دیتے ہیں۔ اپنے سر کی قسم، رنڈیوں کا یہی دستور ہے۔ جو شخص نااہل کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو بدلے میں برائی پاتا ہے۔ جب دیو نے ماہی گیر کی باتیں سنی تو کہنے لگا کہ بس اب زیادہ بک بک مت کر، موت سے تجھے چھٹکارا نہیں۔ ماہی گیر نے اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ دیو ہے اور میں انسان ہوں۔ خدا نے مجھے پوری سمجھ بوجھ دی ہے، میں بھی ترکیب اور سمجھ سے اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہوں، جس طرح کہ وہ مکر اور بد ذاتی سے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے دیو سے کہا کہ کیا تو مجھے مار کر ہی چھوڑے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ ماہی گیر نے کہا کہ میں تجھے اسم اعظم کی قسم دیتا ہوں جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی پر کندہ ہے، کہ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں اور تو مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دے۔ اس نے کہا کہ اچھا، مگر جو ہی اس نے اسم اعظم کا ذکر سنا تو وہ پریشان ہو کر کانپنے لگا اور کہا کہ پوچھ، مگر اختصار کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ کیا تو ہی اس لٹیا کے اندر تھا، حالانکہ اس کے اندر نہ تیرا ہاتھ سما سکتا ہے نہ پاؤں، تو سارے کا سارا کیسے اندر آ گیا؟ دیو نے کہا کہ کیا تجھے یقین نہیں آتا کہ میں اس کے اندر تھا؟ ماہی گیر نے کہا کہ جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں تیری بات ہرگز نہیں مانوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد شہرزاد نے دیکھا کہ صبح ہو رہی ہے اور اس نے کہانی کہنی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو اس کی بہن نے کہا کہ بہن، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو اپنی کہانی پوری کر دے۔ اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، میں نے سنا ہے کہ ماہی گیر نے دیو سے کہا کہ جب تک میں تجھے خود اپنی آنکھوں سے اس کے اندر نہ دیکھ لوں ہرگز مجھے یقین نہیں آ سکتا۔ دیو نے اپنے آپ کو جنبش دی اور دھواں بن کر سمندر کے اوپر پھیل گیا، پھر یکجا ہو کر آہستہ آہستہ لٹیا میں داخل ہونے لگا، یہاں تک کہ سارا کا سارا دھواں اس کے اندر سما گیا۔ ماہی گیر فوراً آگے بڑھا اور شیشے کی مہر شدہ ڈانٹ لے کر لٹیا کا منہ پر لگا دی اور دیو سے پکار کر کہا کہ مانگ، کون سی موت مرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم، میں تجھ کو اس سمندر میں پھینک دوں گا اور یہاں اپنے لیے ایک گھر بناؤں گا اور کسی کو اس جگہ مچھلیاں نہ مارنے دوں گا، اور کہوں گا کہ اس میں ایک دیو ہے، جو کوئی اسے نکالے گا اس سے وہ کہے گا کہ وہ ماں کون سی موت مرنا چاہتا ہے اور کس طرح قتل ہونا چاہتا ہے۔ جب دیو نے ماہی گیر کی باتیں سنی اور اپنے آپ کو اندر پایا اور نکلنا چاہا اور نہ نکل سکا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر اسے نکلنے نہ دیتی تھی، اور اسے یقین ہو گیا کہ ماہی گیر نے مجھے دھوکے سے بند کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اے ماہی گیر، میں تو تیرے ساتھ مذاق کرتا تھا۔ ماہی گیر نے کہا کہ سب سے زیادہ تذلیل اور ناپاک اور کمینے دیو، تو جھوٹا ہے۔ اب ماہی گیر لٹیا کو لے کر سمندر کی طرف بڑھا تو دیو نے کہا کہ ہائے یہ کیا کرتا ہے؟ ماہی گیر نے کہا کہ ہاں۔ وہ خبیث گڑگڑانے لگا اور خوشامد کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ اے ماہی گیر، تو میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تجھے سمندر میں پھینک دوں گا، اور اگر تو 1800 سال اور اس میں رہے گا تو میں تجھے رہنے دوں گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اب میں تجھ سے ہرگز نہ کہوں گا کہ مجھے زندہ رہنے دے۔ خدا تجھے سلامت رکھے اور مجھے قتل نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تجھے قتل کر ڈالے اور تو میری بات نہ مانے اور میرے ساتھ بے وفائی کرے۔ اب خدا نے مجھے تیرے اوپر قابو دیا ہے اور اب میں تیرے ساتھ بے وفائی کرتا ہوں۔ دیو نے کہا کہ اگر تو مجھے کھول دے تو میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا۔ ماہی گیر نے کہا کہ تو جھوٹا ہے۔ اے مردود، میری اور تیری مثال ایسی ہے جیسے یونان بادشاہ کے وزیر اور دبان حکیم کی۔ دونوں نے کہا۔ دیو نے کہا کہ یونان بادشاہ کا وزیر اور دبان حکیم کون ہیں اور ان کا کیا قصہ ہے؟ ماہی گیر نے کہا کہ اے دیو سن، اگلے زمانے میں فارس اور روم کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا یونان۔ اس کے پاس بے حد مال و دولت اور لاؤ لشکر تھا، وہ بڑے دبدبے والا تھا، اس کے خراج گزار بہت سارے تھے، لیکن اسے کوہڑ کی بیماری تھی
اور حکیم اور طبیب اس کے علاج سے عاجز آ چکے تھے۔ وہ بہت سی دواؤں اور سفوف اور مالشوں کا استعمال کر چکا تھا، لیکن کسی سے فائدہ نہ ہوا اور کوئی طبیب اسے اچھا نہ کر سکا۔ ایک بار یونان بادشاہ کی دارالسلطنت میں ایک بڑا اور بوڑھا حکیم آیا۔ اس کا نام دوبان حکیم تھا۔ اس نے یونانی، فارسی، رومی، عربی اور سریانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا اور طب اور نجوم اور ان کے اصول و قواعد میں بڑا ماہر تھا۔ ان کے نفع و نقصان سے بخوبی واقف تھا اور مفید مضر نباتات، جڑی بوٹیوں کی پہچان میں بڑی دسترس رکھتا تھا۔ فلسفی تھا اور طبعات وغیرہ کے ہر پہلو سے واقف۔ جب یہ حکیم شہر میں آیا اور کچھ دنوں وہاں رہا تو اس نے سنا کہ بادشاہ کو کوڑ کی بیماری ہے اور سارے حکیم اور طبیب اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں۔ جب حکیم کو اس کی خبر پہنچی تو وہ رات بھر سوچتا رہا، اور جب صبح ہوئی اور روشنی پھیلی تو اس نے اپنے بہترین کپڑے پہنے اور یونان بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور کہا کہ خدا تیری عزت، آبرو اور دولت ہمیشہ قائم رکھے، اور بہترین تقریر کی اور اپنا تعارف کروایا۔ اس کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے بدن میں کوئی مرض ہے اور بہت سے طبیب اسے دور کرنے سے عاجز آ گئے ہیں۔ جب یونان بادشاہ نے سنا تو اسے تعجب ہوا اور اس نے پوچھا کہ آخر پھر کس طرح علاج ہوگا؟ قسم ہے خدا کہ اگر تو میرا مرض دور کر دے تو میں تجھے پشتہ پشت تک دولت مند بنا دوں گا اور تجھے اپنا ہم پیالہ اور ہم نوالا بنا دوں گا۔ پھر بادشاہ نے اسے خلعت عطا کی اور اسے انعام و کرام سے سرفراز کیا۔ اس سے کہا کہ کیا تو مجھے بے دوا بے مالش اچھا کر دے گا؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ بادشاہ کو اور اس پر تعجب ہوا اور اس نے حکیم سے کہا کہ اے حکیم، جو علاج کرنا چاہتا ہے وہ کس روز اور کس وقت ہوگا؟ بیٹا ذرا جلدی کر۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم کل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ شہر میں آیا اور ایک مکان کرائے پر لیا اور اس میں اپنی کتابیں اور دوائیاں اور جڑی بوٹیاں رکھی۔ پھر دوائیوں اور جڑی بوٹیوں سے ایک پھولوں کا بلہ بنایا اور اسے اندر سے خالی رکھا، اور اس کا دستہ بنایا اور اپنے علم کی بنا پر پھولوں کی گیند۔ جب وہ سب چیزیں بنا چکا تو دوسرے روز بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں پہنچ کر اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ سوار ہو کر میدان میں نکلیے اور اس گیند اور بلے سے پولو کھیلیے۔ بادشاہ کے ساتھ ساتھ سارے عمر اور وزراء اور شرفا ہو لیے۔ جو ہی یہ سب میدان میں جمع ہوئے تو دوبان حکیم وہاں پہنچا اور بادشاہ کو بلہ دے کر کہنے لگا کہ اسے اس طرح پکڑیے اور میدان میں بڑھیے اور ہاتھ کو خوب جھونک دے کر گیند پر بلہ ماریے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ اور سارا بدن پسینے پسینے ہو جائے۔ اس طرح سے دوا ہتھیلیوں میں سے ہو کر جسم میں سرایت کر جائے گی۔ جب آپ کھیل چکے اور دوا سرایت کر چکی ہو تو اپنے محل میں واپس جائیے اور حمام میں جا کر نہائیے اور سو رہیے، بس آپ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر یونان بادشاہ نے حکیم کے ہاتھ سے بلہ لیا اور اسے اپنے ہاتھوں میں خوب زور سے پکڑا اور گھوڑے پر سوار ہوا اور گیند کو اپنے آگے پھینکا اور خود اس کے پیچھے دوڑا اور پاس پہنچ کر اسے زور سے مارا اور بلے کو مضبوط پکڑے رکھا۔ اس طرح وہ گیند کو مارتا اور اس کے پیچھے دوڑتا رہا اور پھر مارتا جاتا، یہاں تک کہ دونوں ہتھیلیوں اور سارا بدن پسینے پسینے ہو گیا اور دوا دستے میں سے ہو کر سرایت کر گئی۔ جب دوبان حکیم کو یقین آ گیا کہ دوا سارے بدن میں سرایت کر چکی ہے تو اس نے کہا کہ اب آپ محل میں تشریف لے جائیے اور فوراً حمام کیجیے۔ یونان بادشاہ فوراً واپس گیا اور حکم دیا کہ اس کے لیے حمام خالی کیا جائے۔ جب حمام خالی ہو چکا تو فراشوں نے اس میں فوراً فرش بچھایا اور غلام حاضر ہوئے اور کپڑے لائے۔ بادشاہ حمام میں داخل ہوا اور دل کھول کر نہایا اور وہیں حمام کے اندر کپڑے بدلے اور وہاں سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے محل میں آیا اور سو گیا۔ یہ تو بادشاہ کا حال ہوا۔ اب دوبان حکیم کا ماجرا سنیے۔ وہ اپنے گھر آیا اور سو رہا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ کے یہاں گیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے اندر بلا لیا۔ وہ اندر آیا اور بادشاہ کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور اس کے لیے یہ اشعار کہنے لگا: جب بزرگیاں تیری طرف منسوب کی جاتی ہیں تو ان کا دماغ آسمان پر چڑھ جاتا ہے، اور اگر کبھی کسی دوسرے کی طرف منسوب کی جائے تو انکار کر دیں گی۔
تیرا چہرہ ایسا ہے کہ بھیانک سے بھیانک چیز کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ خدا کرے کہ تیرا چہرہ ہمیشہ